یہ تو بڑی خوبصورت محفل ہے، حضور کے نام کی محفل ہے۔ اور ہم نے ایک فرق زندگی میں ضرور کرنا ہے کہ سیاسی جلسے میں اور دینی محفل میں فرق ہوتا ہے، اس فرق کو کبھی نہیں بھلائیں۔ یہ تو بادب باوضو خوبصورت اور زیادہ آداب کے ساتھ بیٹھنے والی مجلس ہے، اور اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے تو کبھی جیب میں بھی ڈالنے چاہیے، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے۔ آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے۔ ایک چیز اگر کبھی انسان کے، میں نے مثال دی کہ اگر تھوڑی سی بھی مٹی اس کے امامہ شریف کو لگ گئی، پگڑی کو لگ گئی، ایک بٹن ٹوٹ گیا تو بندہ بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے کوئی پیسے کھو گئے یا اس کی کوئی ڈگری ضائع ہو گئی، اس کے باوجود وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بس سمجھ لیں کہ جس طرح ظاہر پر ایک بھی بوجھ ہو تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے نا، تو جس کے باطن میں بھی کوئی ایک بوجھ ہو نا، پیسے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، صحت بھی ہوتی ہے، توانائی بھی ہوتی ہے، پر بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ کیوں؟ باطن پر بوجھ ہے، محسوس نہیں کر پاتے، تشخیص نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر تکبر کا دھبا لگ جائے، کسی کو حقیر جان لیا جائے تو انسان بے چین رہتا ہے۔ اگر وہ حسد کرتا ہے تو وہ بے سکون ہے، ساری دولت ہے، ساری ثروت ہے، لیکن اگر اس کے دل میں عداوت ہے، بغض ہے، تو بے چین رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور ہمیں رسول رحمت عطا فرمائے، اور فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ تمہارے باطن پر جتنے بوجھ ہوں گے، جتنا میل ہوگا، جتنا زنگ ہوگا، جتنی تکلیف ہوگی، وہ ساری محبوب اتار دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو میلاد ہے نا، میلاد شریف، اس میں جو بہت زیادہ رونقیں ہوتی ہیں، جو بہت زیادہ بندوبست ہوتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام ہوتے ہیں، ان محافل کو آپ کسی روایتی محفل کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ یہ جو لفظ میلاد ہے نا، یعنی حضور کا آنا، میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ میلاد سے پہلے حالات اور تھے، اور جب حضور کا میلاد ہو گیا تو پھر حالات اور ہو گئے۔ میلاد سے پہلے کی دنیا اور تھی، اور میلاد ہوا تو پھر دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے، افکار بدل گئے، سوچیں بدل گئی، نظریات بدل گئے۔ میلاد سے پہلے لوگوں نے اپنے باطن پر بوجھ بنا لیے تھے، ذات پات کا جھگڑا تھا، الجھاؤ تھا۔ یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو چھوٹی برادری کا ہے، اس شخص کی حیثیت کیا ہے، یہ میرے قریب آ جائے۔ یہ میلاد سے پہلے کی بات تھی، یہ رنگ تھا دنیا کا۔ کچھ لوگ بیچارے ساری صحت کے باوجود، توانائی کے باوجود اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے۔ ان کے گھر سے، ان کے قبیلے سے انہیں یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ تم ایک ایسی برادری سے منسلک ہو کہ تم بڑے ہو ہی نہیں سکتے، تم کسی بڑی جگہ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ لوگوں میں پیدائشی احساس کمزوری تھا، ہم غلام ابن غلام ہیں، کمزوریاں تھیں، آزمائشیں تھیں، پریشانیاں تھیں۔ پھر حضور کا میلاد ہوا، پھر نبی پاک نے قرآن پڑھا، پھر تزکیہ باطن ہوا، پھر پیغام آیا کہ کوئی عربی اجمی سے افضل نہیں، کوئی اجمی عربی سے افضل نہیں، کوئی گورا کالے سے، کوئی کالا گورے سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس رب کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو متقی زیادہ ہے۔ یار یہ تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے سوچنا، آج بھی جو جس کا ملازم ہوتا ہے نا، اگر اس کے دماغ میں یہ بات ہے نا کہ میں کسی بھی وجہ سے اس سے افضل ہوں، وہ تقسیم کار اپنی جگہ پہ ہے کہ ایک قائد ہے، ایک کارکن ہے، ایک سربراہ ہے، ایک اس کی، یہ تقسیم اپنی جگہ۔ لیکن اگر کسی کے گمان میں یہ آئے نا کہ میں شاید کسی مخصوص گروہ، قبیلے، رنگ، نسل کی وجہ سے کسی سے افضل ہوں، تو پھر اس نے صحیح کر کے میلاد نہیں منایا، پھر اس نے مقصد میلاد کو سمجھا نہیں۔
میلاد منا کر جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی وہ ذمہ داری اس نے سمجھی نہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ کالے حبشی غلام کے پیر نیچے رکھ کے اس کے اوپر چارپائی رکھ کے لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جناب آپ نے میری مرضی کے بغیر جانور دھوپ سے کھول کے چھاؤں میں کیسے باندھا، آپ اتنے سیانے ہو گئے۔ ایک وقت وہ تھا کہ لوگوں کا لہجہ ہی اور تھا، اور پھر حضور کا میلاد ہوا، ایک انقلاب آیا۔ نہ تو سیدنا بلال حبشی نے کوئی ڈگری لے لی تھی، نہ بظاہر کوئی بہت زیادہ دولت ان کے پاس آ گئی تھی، بلال وہی تھے، لیکن اب چونکہ انقلاب آ گیا نا، اب 24 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور جن کی زیرک، جن کی سمجھداری، جن کی معاملہ فہمی، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے فیصلوں کو صحیح رستہ رب کریم نے عطا فرمایا، اور جن کی کہی ہوئی باتوں سے اور کیے ہوئے فیصلوں سے انقلاب آیا، وہ حضرت عمر فاروق، جن کا نام لینے سے کیسر و کسریٰ اپنے گھروں میں کانپ جاتے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، پر اب میلاد ہو گیا ہے نا، اب حضرت بلال آئے ہیں تو جناب فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، جو کسی دنیا دار کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن ایک حبشی غلام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں تو غلام ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے نہ کر یار، وہ تو پچھلی بات تھی، وہ تو گویا میلاد سے پہلے کی بات تھی، اب تو غلام نہیں ہے، اب تو ہم سب کا سردار ہو گیا ہے، اب تو سرداری ہے تیرے پاس، اب تو امت کی پیشوائی ہے تیرے پاس، اب تو لوگ وفا آپ سے سیکھتے، درد آپ سے سیکھتے ہیں، عشق آپ سے سیکھتے ہیں۔ اب تو بڑے بڑے آزاد پھرنے والے کہتے ہیں کاش سیدنا بلال جیسی غلامی نصیب ہو جائے۔ اب تو میرے بھائی آپ کے مزاج میں اگر ابھی بھی وہ تفریق ہے جو میلاد سے پہلے لوگوں کا ذہن تھا، ابھی بھی آپ اس کمزوری کا شکار ہیں، تو پھر ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے مقصد میلاد کو سمجھا۔ اور ایک اور بات بھی، زیادہ وہ شخص برائی نہیں کرتا جو اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے، زیادہ زیادتی وہ کرتا ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے، زیادہ ظلم۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ہم جس قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری چاہت ہے کہ ہمارے رب کی مرضی ہے؟ تو جو والد، جو دادا، جو نانا، جو چاچا، جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کی ہیں، مجھے بھی تو پسند ہونے چاہیے نا۔ یہ تو خالص منشا الہی ہے۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بلا وجہ احساس کمزوری کا شکار کرنا، یہ بھی تو کوئی اعلیٰ بات نہیں۔ تو میلاد سے پہلے کی بات تھی، جب کوئی بات نہیں کرنے دیتا تھا، بیچ دیتا تھا، لوگ گفتگو نہیں کرنے دیتے تھے، پھر دور بدل گیا، پھر تو اجازت تھی حضرت ابو ذر غفاری کو، پھر تو اجازت تھی حضرت ابو ایوب انصاری کو کہ وہ سیدنا فاروق اعظم کو بھی کھڑا کر کے پوچھ لیتے تھے کہ یہ آپ نے ڈبل کرتا کیسے سلوا لیا، یہ آپ نے کیسے کہا۔ اپنے اندر وہ خودداری پیدا کریں، اپنے مزاج میں وہ قوت پیدا کریں۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں، لیکن اپنی غریبی کو مظلومیت بنا لینا، اپنی غربت کو اپنی کمزوری بنا لینا۔ غریبوں، ہم تو اتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ رسول پاک نے اللہ سے فقر مانگ کے لیا ہے۔ حضور کسی فقر پر مجبور نہیں، لیکن محبوب نے دعا مانگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کہتے ہیں، اللہ ایک دن کھانا دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا، اور میں چاہتا ہوں جب تو کھانا دے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے تو پھر میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ اپنے مزاج میں کمزوری نہ لائیں، مقصد میلاد کو سمجھیں۔ وہ کوئی اور وقت تھا جب بیٹیوں کی عزت نہیں تھی، کوئی اور وقت تھا جب گھر کی خاتون کا کوئی اکرام نہیں تھا، کوئی اور دور تھا جب لوگ عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے تھے معاذ اللہ۔ پھر حضور کا میلاد ہوا، پھر آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا مقام دیا ہے عورت کو۔
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے نکاح کر لیا نا اس نے اپنا ایمان محفوظ کر لیا۔ تجھے پتہ ہے تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ کون بنا ہے؟ تجھے پتہ ہے کس شخصیت کے سبب تیرا ایمان محفوظ ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا درجہ خاتون کو، اتنا بڑا مقام، اور بھی بڑی چیزیں ہیں، اور بھی بڑی احادیث ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک روایت میں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لی، خاتون خانہ کو اتنا بڑا مقام دیا۔ اور ایک روایت تو بڑی دل کو ٹھنڈا کرتی، اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری بات پہ رہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قریب مجھ سے فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں آپ سے؟ میں نے عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو ضرور کریں۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری ساری توجہ حضور کی جانب ہو گئی، اور میں بڑے شوق سے بڑے کیف سے عرض کرنے لگی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض۔ تو حضور فرمانے لگے پھر بتاؤں میں؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں، آپ کا مزاج ہے، آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں۔ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم۔ اور فرمایا عائشہ جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر آپ کہتی ہیں مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر وہ میرا نام آپ قسم میں نہیں لیتی۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرے دل کی کیفیت کیا تھی۔ کہاں عرب کا وہ معاشرہ یا خاتون کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کوئی جگہ نہیں، بیچا اور خریدا جا رہا ہے، اور کہاں یہ ماحول کے محبوب لفظوں سے بیان کر رہے کہ آپ کیا سوچتی ہیں، کیا آپ کے دل میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں رو پڑی اور میں نے رو کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ حضور صرف نام جاتا ہے۔ میرے عزیز جب تک آپ اس دیکھو نا ہم ڈانٹ کے ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں گھر والوں کو، آپ کو پتہ ہے حضور کے میلاد نے یہ انقلاب پیدا کیا ہے کہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کے احساسات کا خیال رکھیں۔ آپ بے شک صبح بڑے تھکے ماندے آئے ہیں، شام کو گھر آپ صبح کے گئے بڑے سارے کام کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا۔ حضور کے میلاد نے یہ انقلاب برپا کیا ہے کہ اب وہ جو قدر ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے۔ اب آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ خاتون جو بات آپ سے کرے گی وہ کسی اور سے کر سکتی نہیں۔ آپ کے دل میں بڑی گنجائش ہونی چاہیے، باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کے آئیں، باہر کی تکلیفیں باہر چھوڑ کے آئیں۔ لوگوں کا مزاج تھا، طبیعت تھی، لوگ اپنے ہی بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے، ان کی سرداری میں فرق آتا تھا۔ شاید اب آپ میں سے زیادہ لوگوں کو اس بات کا ادراک نہ ہو، لیکن چونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ دیہاتی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، دیہاتوں میں نا کوئی بندہ اپنا بچہ بھی کبھی اٹھا کے باہر نکل جاتا تھا نا تو والد صاحب کو شرم آتی تھی کہ میں نے بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ بعض اوقات مردانگی کے خلاف ہوتا تھا، اور اس کے دوست بھی کہہ دیتے تھے لگتا یوں ہے کہ تو بچے اٹھائے پھر تجھے کھانا ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا ان کو باہر لے جا میں روٹی پکاتی ہوں۔ یہ مزاج ہوتا ہے، یعنی بچوں کو وقت دے، اور میں اتنا مصروف آدمی اور میں اتنا بڑا آدمی اور میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں اور اتنا بڑا مجھے انقلاب برپا کرنا ہے اور میں بچوں کو وقت دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچے اس لیے کمزور رہ گئے کہ ان کے والدین نے صرف انہیں وقت نہیں دیا، پیسہ دیا، لیکن ان کو جس وقت کی ضرورت تھی، جس ٹائم کی ضرورت تھی۔ یہ تو میلاد سے پہلے کی بات تھی جب لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جب میلاد ہو گیا تو پھر دنیا نے عجیب منظر دیکھا کہ رسول پاک نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو نواسی حضور کی گود میں،
سب سے بڑی نواسی جناب سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب حضور کی گود میں ہوتی، نماز پڑھنے آتے، اور یہ تو پھر ساری دنیا جانتی ہے نا کہ محبوب سجدے میں جاتے تو حسنین مقدس کندھوں پہ سوار ہو جاتے، نبی پاک ٹائم دیتے، وقت دیتے۔ میلاد شریف منانے والوں یاد رکھنا، ہمارے ذمے جس طرح بچوں کی تعلیم ہے، جس طرح ہمارے ذمے بچوں کا کھانا ہے، ان کا مکان ہے، اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے ان کے عقائد کی حفاظت کرنا۔ ان کی ذہن کی سطح پر کیا سوالات ابھرتے ہیں انہیں ڈانٹ کے چپ نہ کراؤ، بلکہ ان کے سوال لو، ان کی تسلی کراؤ، ان سے گفتگو کرو، اپنے بچوں کو ڈھیر ساری باتیں خود سکھاؤ، ان کی تربیت کریں، ان کے ساتھ وقت دیں۔ یہ ہمیں حضور کے میلاد نے سکھایا ہے، یہ میلاد کا تقاضا ہے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد سے ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھائی ہے، حضور کی سیرت پاک سے، حیات مبارکہ سے۔ سارا انقلاب تقریروں سے نہیں آتا، سارا انقلاب اچھی شعر و شاعری سے نہیں آتا، سارا انقلاب آپ کے بہترین جملوں سے نہیں آتا، سارا انقلاب آپ صبح 150 آدمی کو واٹس اپ کر دے ایک اچھی بات، تو سارا انقلاب اس سے نہیں آتا۔ سب سے زیادہ انقلاب انسان کے کردار سے آتا ہے۔ تقریریں باہر چلتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں تقریریں نہیں چلیں گی، وہاں کردار چلے گا۔ جب تک ہم اپنے کردار میں تبدیلی، مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے دعوت دی، اب یہاں سے بھی مجھے کئی سالوں سے پیغام موصول ہو رہے تھے، تو میں نے خود اپنے اوپر پابندیاں چند لگا لی ہیں، اس کی وجہ سے میں معذور تھا، لیکن پھر کچھ ایسی باتیں، ایسی چیزیں میرے تک پہنچیں، گزارشات، کہ میں نے کہا یار بس کر دے، اب کتنا کو تو نے انکار کرنا ہے، اپنی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے بندے کو۔ اتنی دفعہ کوئی کہہ دے اور انسان پھر کھڑے کا کھڑا رہ جائے۔ میں حاضر ہو گیا، ایک جگہ پہ جانے کا موقع ملا، تو صاحب کہنے لگے یہ میری 22ویں سالانہ محفل ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے علماء کے نام بھی گنوائے، اچھے قراء، اچھے خوبصورت نعت پڑھنے والے لوگوں کے نام، بزم کو سجانے والے، چلانے والے، گفتگو پر اچھا عبور رکھنے والے اسٹیج سیکرٹری حضرات کے نام، بڑی انہوں نے معنی خیز شخصیات کی مجھے لسٹ دی۔ میں نے اپنے اس خوبصورت دوست سے یہ سوال کیا کان میں، کچھ نماز کا وقت درمیان میں آیا تو ہم نے نماز شروع کی، بیٹھے ہوئے تھے، محفل چل رہا تھی ابھی، میں نے ان سے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اس بندہ 22 سال سے ایک بڑی محفل کو ارینج کر رہا ہے، اس کی اپنی عمر کتنی ہوگی؟ 22 سال تو محفل کراتے ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یار آپ اتنے علماء، مشائخ، سادات، بزرگ، ناکام، اتنے لوگ مل کے بھی آپ کو نمازی نہیں بنا سکتے، ایک اتنا بھی انقلاب آپ میں نہیں آیا، تو آپ نے اس محفل کو، اس ماحول کو بھلا کیا نام دیا ہوا؟ اس سے جب آپ نے کچھ نہیں پایا تو باقی کیا خیر پائیں گے؟ بعض اوقات کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور اس بندے کی آنکھ میں میں نے 2 آنسو بھی چمکنے دیکھے، کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد پڑھا کروں۔ میرے عزیز یاد رکھنا، اگر ہم اپنی مزاج میں وہ خوبصورتی، مجھے کہہ لینے دیں آج ایک بڑا اجتماع ہے اور اتنے سارے علماء بیٹھے ہیں، فائدہ اٹھا لینے دیں۔ میلاد تو انقلاب کا نام ہے نا، کہ میلاد شریف سے پہلے غریب کی کوئی باز پرس نہیں کرتا تھا، اس سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا، غربا چھپے چھپے رہتے تھے، لیکن میرے نبی پاک نے غریبوں سے محبت اس طرح کی کہ رسول پاک نے اختیاری فقر کو فرمایا۔ حضور نے فقر، لیکن مجبور نہیں معبود، لیکن فقر اختیاری۔ تو اگر میلاد کی محفل جو خالص اس انقلاب کے لیے برپا ہوئی ہے، اس میں ہم اگر یہ ماحول بنائیں کہ کچھ لوگوں کا لنگر اور ہو، کچھ کا لنگر اور ہو، کچھ کے لیے دسترخوان اور سجائے جائیں، اور غربا کے حصے میں پھر وہی شاپر میں چاول آئیں، تو مجھے بتائیں ہم نے میلاد کا اصل رنگ سمجھا ہے؟
وہ خدا کے بندے مہنگائی کا افریت تو بوتل سے باہر آ گیا. غریب کے لیے تو بجلی کا بل جمع کرانا مشکل ہو گیا. اور تو نے محفل میلاد سجائی تھی جو خالص حضور کے نام پہ تھی, اور وہاں بھی تو نے تگڑی تگڑی چیزیں مالداروں کی سپرد کر دی. کاش تو میلاد شریف کا لنگر پکاتا, تھوڑا ہی پکاتا, لیکن زیادہ روٹیاں ڈال کے چاول پکاتا, اور غریبوں کو کہتا کہ تمہیں بٹھا کے دسترخوان پہ روٹی دی جائے گی. وہ غریب بھی چاروں بچے ساتھ لے آتا. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے کہا تھا لوگ میلاد کرتے ہیں غریب کو نہیں دیتے. میں نے کہا میلاد میں آتے ہی سارے غریب ہیں. امیر تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں, وہ دوسروں کا جاتے ہیں جب انہوں نے ایم این اے کو دکھانا ہو کہ اتنے بندے تیرے ساتھ ہیں اور میں ان کا نمائندہ ہوں. یہاں تو آتے ہی غریب ہیں. پہلے ہی غریبوں کو میلاد ہے ہی غربا کے لیے. اللہ ماشاءاللہ وہ خدا کے بندے اگر غربا کو بٹھایا جائے اور حضور کے میلاد پر انہیں بھرپور لنگر کھلایا جائے تو ہو سکتا ہے ماڑے کا بیٹا رو کے اپنے باپ سے پوچھ ہی لے کہ ابا جی اینیاں بوٹیاں دے کدے نہیں ساڑھے کار بکیاں. آج مجھے لگتا ہے وہ باپ رو ہی پڑے گا کہ پتر آج تو راج کے کھا, آج تینوں کوئی نہیں ڈکن لگا, آج نبی پاک دا میلاد ہے. یہ انقلاب جب تک مزاج میں اس ذمہ داری کا احساس جب تک طبیعت میں جاگزی نہیں ہوتا آپ اس حقیقی مقصد کی طرف نہیں بڑھتے. رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور میں نا ہمارے ہاں نا غریب کی مدد ہوتی ہے, غریب کو عزت نہیں دی جاتی. میلاد کی برکت یہ ہے کہ غریب کی فقط مدد نہیں, حاتم طائی کی بیٹی باقاعدہ جنگ لڑنے آئی تھی, اسیر ہو کے آئی, حضور سے معافی کا سوال کیا تو کریم نے فوراً ہی آزاد کر دیا. اس نے جا کے اپنے بھائی سے کہا, عدی بن حاتم سے, کہنے لگی بھائی میں قریب سے دیکھ کے آئی ہوں, میں ایک بڑے آدمی کی بیٹی ہوں, اسے میں دیکھ کے آئی ہوں نا حضرت بلال کے ساتھ بیٹھے ہوں, جنہیں میں دیکھ کے آئی ہوں نا صہیب رومی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے, وہ بادشاہ نہیں ہے, وہ اللہ کے سچے رسول ہے. عدی کہتے ہیں میں نے اپنی بہن سے کہا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میں سنی سنائی بات پر یقین کر لوں اور ایک خاتون کے کہنے پر کلمہ, ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اس کا دماغ منفی کام بھی کرتا رہتا ہے. ہم جب تقریریں سن رہے ہوتے ہیں, بات سن رہے ہوتے ہیں, کسی سے مل رہے ہوتے ہیں تو دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, ہم دونوں سائڈوں سے سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ ایک کونے میں سوچے. عدی کہتے ہیں میں نے وہ سارا ماحول دیکھ لیا جو میری بہن نے مجھے بتایا تھا, واقعی کریم غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے, لیکن پھر میرے اندر سے ایک وسوسہ ہو سکتا ہے بہت عالیشان محل ہو. عدی کہتے ہیں اتنی بات ہوئی تھی کہ محبوب سے میری ملاقات ہوئی تو کریم تو پھر دلوں کے حال جانتے ہیں نا. رسول رحمت علیہ السلام فرمانے لگے آپ سے یہاں بات نہیں کرنی, چلے میں آپ کو گھر لے چلتا ہوں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کریم نے فرمایا چلو گھر لے چلتے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے جی, سرکار کے نعرے کافی. آپ توجہ فرمائیں بھائی, سنیے. عدی کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ گھر کی جانب جا رہا تھا. آج کل پروٹوکول صرف وزیروں کا نہیں ہوتا, پیروں کا بھی ہوتا ہے اور بڑا انوکھا ہوتا ہے. اور وہ ہم ایک جگہ پہ پہنچے, سڑک سنگل تھی تو وہاں کو انہوں نے کچھ 100-150 موٹر سائیکل جمع کی ہوئی تھی. تو میں انہوں نے آکے کہا لے آئے ہو کہ اسی تم لے کے جانا ہے. میں کہ میں تے کلے بندے نہ بھی ٹور جانا سی, لیکن جو دونوں طرف سے آپ روڈ روک دیں گے تو ہو سکتا ہے میں تو ویس کوٹ سیدھی کروں, اندر بیٹھا کے دیکھا میری کتنی شان ہے. اور ہمارے پاس بہانے بھی ہیں, ہم اپنے لفظوں میں بھی تشریح کر لیتے ہیں, دیکھو دین کی کتنی برکتیں کہہ لیتے ہیں, ہم ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں. لیکن میں نے کہا جس غریب کو 20 منٹ سائڈ پہ گاڑی لگانی پڑے گی نا, وہ جیسے ہی مجھے گاڑی میں دیکھے گا نا, وہ کہے گا دیکھو کہن دے کچھ نہیں, کر دے کچھ نہیں, یہ دیکھو یہ پیر صاحب جا رہے ہیں, یہ دیکھو حالت, لوگوں کو سائڈ پہ لگا دیا, رستہ بند کر دیا. یہ معیار نہیں, پروٹوکول تو ایک تکلیف کا نام ہے. آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے جو مشہور ہو گئے, جو معروف ہو گئے, وہ کتنی, میں تھوڑے دن پہلے داتا صاحب حاضر ہو گیا تھا,
وہ دوست نہیں خیال کرتے دوڑ دھوپ ہو گئی آنا جانا ہو گیا. کچھ لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بعد میں جا کے اتنا افسوس ہوا, میں نے کہا یار تو کوئی کپڑا چہرے پہ لے کے چلا جاتا, لوگوں کی معاملات میں تو نے دخل اندازی کی, کیا مجبوری تھی اتنی سخت اس طرح جانے کی؟ ذرا چھپ کے بھی جایا جا سکتا ہے, ایسے اوقات میں بھی جایا جا سکتا ہے. لوگ کم ہو, لوگوں کو تکلیف دینا, کوئی کسی کو پھلانگ رہا ہے, کوئی کس طرح کے کام, ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں, ابھی کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں ایک بوڑھی خاتون نے میرے کریم کو روک لیا, روک کے کہنے لگی حضور میں نے کوئی بات کرنی ہے. تو فرماتے ہیں رسول پاک گلی میں کھڑے ہو گئے اور اس بوڑھی اماں کی ساری باتیں سنی. اس کی جو بات تھی اس پر رسول پاک نے فوراً احکامات جاری کیے. ادھی کہتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی, جو اس طرح کھڑے ہو کے غریبوں کو وقت دے وہ بادشاہ نہیں, اللہ کے سچے رسول ہی. ادھی کہتے ہیں پھر میں حضور کے ساتھ گھر گیا اور محبوب پاک نے مجھے کھجوریں پیش کی, اللہ کے محبوب نے دودھ مجھے عطا فرمایا. ابھی کہتے ہیں ابھی بھی میرے دل میں کچھ خیالات چل رہے تھے تو میرے حبیب بولے, فرمایا تو اس لیے کلمہ نہیں نہ پڑھ رہا کہ ابھی تو غریب لوگوں کو دیکھ رہا ہے. فرمایا حدیثوں نے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے ایک کونے سے لے کر آخری کونے تک جس دین کا ڈنکا بجے گا وہ محمد عربی کا دین ہی ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا انقلابی سوچ, میلاد ایک انقلاب کا نام, آپ کے اندر تبدیلی آ جائے, آپ اپنا کردار بطور دلیل کے پیش کریں. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو آپ سے آپ کے اپنے دلیل پوچھتے ہیں نا قریبی قریش, ان سے فرمائیے میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے, تمہیں عقل نہیں؟ اپنے کردار کو, اپنی زندگی کو محبوب نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا تمہارے بیچ وقت گزارا ہے, میرے جیسا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ, میرے جیسا کوئی دیانتدار ہے تو دکھاؤ. میرے دوستوں وہ خاص انقلاب یہ ہماری ذمہ داری ہے. بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. ہم نے جب سنت اور شریعت کا مفہوم سمجھنا چاہا نا اس وقت بھی ہم نے تھوڑا سا سمجھنے میں وسعت پیدا نہیں کی. ہم نے سنت اور شریعت کا مفہوم سمجھا تو 4 5 6 چیزوں کو ہم نے سنت سمجھ لیا. میں نے الحمدللہ کبھی داڑھی نہیں کٹوائی, کبھی نہیں, شروع سے رکھی ہے. داڑھی بڑی عظیم سنت, امامہ عرب کے سر کا تاج ہے, نہیں میرے جیسا آدمی بھی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے. او بھائی یہ سفید کرتا مسواک عظیم سنتیں ہیں, لیکن صرف یہی 4 5 سنتیں نہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے فقط میٹھا بولنا ہی حضور کی سنت ہے. فقط میٹھا بولنا سنت نہیں, میٹھا تو بعض اوقات لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں, اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں. ہمیشہ سچ بولنا سنت ہے, دیانتدار رہنا سنت ہے. صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں, دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. اپنے سینے کو بڑا اور کشادہ رکھنا یہ بھی حضور کی سنت. اپنے دل کے اندر ہمیشہ دوسروں کا درد رکھنا اور دوسرے کی جگہ پر بیٹھ کر سوچنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. آپ دیکھیے ترمذی شریف, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بیٹے اے انس, آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے, یہ میری ادا ہے. دل کو بڑا کریں. ہم تو صوفیاء کے ماننے والے ہیں, اور صوفیاء کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے ہوں, دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہوں. میرے عزیز کشادہ کریں. ایک مشکل کام نہ بتاؤں آپ کو اس میلاد شریف پہ, رہنے دوں. اور جمہوری ملک ہے نا اس لیے پوچھ کے چلنا پڑتا ہے. یہ کام ملک جمہوری ہے نا, لیکن ملک جمہوری ہے, نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر ہم نے کرنی ہے. نیکیوں کو جمہوری نہ سمجھ لینا. بھائی ایک مشکل کام آپ کو بتاتا ہوں. میں نے عرض کیا نا
دل کشادہ رکھنا بھی سنت ہے. میلاد اس طرح بھی نہ منائیں اس سال کہ جس رشتہ دار سے ہم صرف ذاتی معاملات کی وجہ سے ناراض ہیں, کوئی شرعی مسئلہ نہیں, ایسا نہ کریں کہ 12 ربیع الاول سے پہلے اس کے گھر چلے جائیں. ایسا نہ کریں کہ اسے فون کریں 11-12 کی رات اور وہ کہ جناب کمال کر دی, تو کدھر آ گیا. اسے کہو یار خوشی بڑی ہے, میرے محبوب کا میلاد ہے. تو میرے دل میں خود بخود تیرے لیے گنجائش پیدا ہو گئی ہے, نرمی پیدا ہو گئی, میں آ گیا ہوں. یہ والا میلاد بھی منا کے دیکھو نا بھلا. دل بڑا رکھنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا, طبیعت کو کشادہ رکھنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا. کچھ لوگوں کو معاف بھی نہ کر دیں اس میلاد کے موقع پر. ہاں کسی کے عقیدے میں مسئلہ ہے, شرعی معاملہ, وہ بات الگ ہے, لیکن وہ جو چیزیں ہم نے بلا وجہ سے اپنی طبیعت میں پیدا کر لی, وہ جو سوچیں گروہی ہو گئی ہیں, حق پرستی کی بجائے جو گروہ پرستی کا مزاج پنپ رہا, دل کشادہ نہ کر لیں, درگزر نہ شروع کر دیں, وہ حضور کی ادا یاد نہ کریں کہ جب محبوب فتح مکہ کے دن اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور وہ سارے چہرے حضور کے سامنے تھے جو پریشان کرتے تھے, تو کریم نے فرمایا تھا جاؤ, ہم نے بات ہی کوئی نہیں کرنی. یا رسول اللہ کیا سلوک ہونے لگا ہے؟ فرمایا وہی جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. بھائی جو کچھ گنجائش پیدا نہ کر لیں اپنے دلوں میں, اپنی طبیعت میں بردباری نہ پیدا کریں, تحمل نہ پیدا کریں, ٹھہراؤ نہ پیدا کریں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں پر اعتماد فرمایا ہے. حضور نے اپنے غلاموں کا اعتماد اتنا بڑھایا ہے کہ محبوب نے اپنی نگرانی میں لشکر روانہ کیے. حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں جناب صدیق اکبر کو مسلح پہ کھڑا فرمایا. اپنی ظاہری حیات میں محبوب نے اعتماد بڑھایا, لوگوں کے ذمے کام لگائے, ڈیوٹیاں تقسیم کی. میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا بن گیا ہے؟ غربت بھی بڑا مسئلہ ہے, لیکن میرے وطن کا سب سے بڑا مسئلہ بد اعتمادی ہے, منفی سوچ ہے. ہمارا ایک دوسرے پر بالکل اعتماد نہیں. کچھ دن پہلے ایک دوست آئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ علماء کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے ٹھیک نہیں رہی. تو میں ہنس پڑا. تو کہنے لگے آپ تو مسکرا رہے ہیں, میرا خیال تھا پریشان ہوں گے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیں پولیس والوں کے بارے میں لوگوں کی رائے ٹھیک ہے؟ وکلاء کے بارے میں ہاں نہ تو کرے, تو سیاستدانوں کے بارے میں. تو میں نے کہا یہ تو ہمارا سب کا ماحول ہے, ہم بھی صرف جس شعبے میں ہوتے ہیں ہم صرف اسی کے حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں, باقی تو کسی کا خیال ہی نہیں ہوتا. اس مزاج کو بدلے, ایک دوسرے کی قدر کرنا شروع کریں. رسول کریم نے قدر کی ہے لوگوں. یہ ایک بندہ جو مائک چلاتا ہے نا, یہ اگر آپ کو میسر نہ آئے تو جلسے میں آپ نے اتنا خرچ کیا ہے, اگر یہ شخص بھی موجود نہ ہو تو ماحول نہیں چلتا. کیوں نہیں ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرتے؟ کیوں نہیں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے؟ کیوں ہمارے ذوق میں وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی جن چیزوں سے انسان ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے؟ اپنوں پر اعتماد کریں. اپنوں کے لیے گنجائش, کمزوریاں ہیں, غلطیاں ہیں, لیکن میرے بھائی اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ داتا علی اجمیری کا وطن ہے, یہ بابا فرید کا وطن ہے, یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کی دھرتی ہے, یہ تو بڑے بڑے مشائخ کا وطن ہے. آپ اتنی جلدی پریشان نہ ہو, اپنی طبیعت کے اندر اپنی مزاج میں گنجائش پیدا کریں. آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں, میں درد سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دن میں صرف ایک بار ایک دوسرے کے لیے سوچنا شروع کریں. دن میں آپ کو پتہ ہے حضور جو غاروں میں جا کے روتے تھے اور جو منڈیوں میں جا کے تبلیغ کرتے تھے اور دروازوں پہ دستک دیتے تھے, تو محبوب کو فکر تھی, احساس تھی کہ رب کے بندے کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں. حضور اس کے لیے بے چین رہتے تھے, بے قرار رہتے تھے. ہم ایک دوسرے کے لیے بے چین کیوں نہیں رہتے؟ ہمارے دلوں میں گنجائش کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہم نے چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں پیدا کر کے اپنے دلوں کو ایک دوسروں کے لیے سخت کر لیا. اس میں نرمی لائیں, گنجائش لائیں, بردباری پیدا کریں, میلاد کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں. اور آخری گزارش آپ سے یہ ہے, دنیا میں بڑے جلسوں میں جاتے ہو, بڑے جلوسوں میں جاتے ہو, میرے محبوب کے جلوس میں جب جانا نا 12 ربیع الاول کو, تو ذرا خوبصورت سا وضو کر کے
ذرا سونی سی خوشبو لگا کے، بچہ چھوٹا ہو تو کندھے پہ بٹھا کے، اور یہ آپ اس چکر سے نکل آئے کس جماعت، کون سی جماعت جلوس نکال رہی ہے، کون نکل رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے، بس ہے نا خوش عقیدہ اور حضور کا نام لے کے نکل رہا ہے نا، تو بس پورے ذوق سے، پورے خلوص سے۔ میری نظر میں اس محفل کا سب سے بڑا مہمان خصوصی وہ ہے جو سب سے پیچھے، سب سے بڑا مہمان خصوصی وہ ہے جو تکلیف میں بیٹھا ہے، جگہ نہیں ملی۔ تو مجھے پتا ہے کیمرے میں تو نہیں دیکھا، میں نے بھی شاید نہ دیکھا ہو، ویڈیو شاید نہ بنے، اور اللہ بھی اسے دیکھ رہا ہے اور رسول رحمت بھی دیکھ رہا ہے۔ ان کی نظر میں آنے کے لیے آپ پورے خلوص سے، پورے ذوق سے، پورے چاؤ سے، پورے درد سے آپ میلاد شریف کی تمام محافل میں حاضر ہوں، اپنے لب و لہجے میں خاص تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان احباب کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔